الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ. والسلام علیکہ یا نبی اللہ. وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر آپ کو اپنے بہت ہی پیارے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں. پیارے پیارے بچوں، ہمارے اس پیارے سے پروگرام کا کیا نام ہے؟ لائف آف محمد. جی ہاں، لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم. نبی پاک علیہ السلام کی پیاری پیاری زندگی کے بارے میں کچھ پیاری پیاری باتیں ہم آپ کو بیان کریں گے. آپ نے توجہ کے ساتھ اس کو سننا ہے اور ان باتوں پر عمل کرنے کی کوشش بھی کرنی ہے. اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے چلتے ہیں، اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور سب سے پہلے شامل کرتے ہیں درود پاک کی ایک بہت ہی پیاری فضیلت. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے گا. کتنی بار پڑھے گا؟ 100 مرتبہ. 100 ٹائمز. جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان یہ لکھ دیتا ہے کہ یہ شخص نفاق یعنی منافقت اور جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا گیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. درود پاک پڑھنے کی بڑی برکتیں ہیں. آئیے مل کر درود پڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وصلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم. درود پاک کی فضیلت کے بعد آئیے چلتے ہیں اپنے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے کلام. اور ہمارے ساتھ کڈز مدنی چینل کے بہت ہی پیارے نعت خواں عدیل احمد اتاری بھائی موجود ہیں. عدیل احمد بھائی کی جانب چلتے ہیں اور ان سے کلام سنتے ہیں. جی عدیل بھائی. ہمارے پیارے آقا کی زندگی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو، تصور میں مدینے کی گلی ہو، اور یاد محمد بھی میرے دل میں بسی ہو. اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر، اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر. پھر روتی ہوئی طیبہ کو بارات چلی ہو، پھر روتی ہوئی طیبہ کو بارات چلی ہو. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جگہ میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جگہ میں. دعوت اسلامی تیری دھوم میں مچی ہو، اے دعوت اسلامی تیری دھوم میں مچی ہو. عطار ہمارا ہے ہمارا ہے ہمارا، عطار ہمارا ہے سر حشر اس کا، دست
شہ بطحا سے یہی چیٹھی ملی ہو دستے شہ بطحا سے یہی چیٹھی ملی ہو کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اتار قادری دامت برکاتہم العالیہ کا، جن کو ہم امیر اہل سنت کہتے ہیں، ان کا لکھا ہوا بہت ہی پیارا کلام ہے، اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو۔ اور پھر آخر میں یہ التجا کر رہے ہیں کہ عطار ہمارا ہے سرے حشر اسے کاش، یعنی میں تو یہ کہہ ہی رہا ہوں کہ میں رسول اللہ کا ہوں، میں آپ سے پیار کرتا ہوں، یا رسول اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، لیکن اے کاش ایسا ہو کہ روز قیامت نبی پاک فرما دیں کہ عطار تو ہمارا ہے، تو ہمارا ہے۔ تو ہمیشہ یہ کہتا تھا کہ میں رسول اللہ کا ہوں، لیکن رسول اللہ یہ فرما دیں کہ تم ہمارے ہو، تو اس کی کیا ہی شان ہے۔ عرض کرتے ہیں کہ عطار ہمارا ہے سرے حشر اسے کاش دستے شہ بطحا سے، یعنی شہ بطحا یعنی کہ نبی پاک علیہ السلام، نبی پاک کے القابات میں سے یہ لقب ہے شہ بطحا، ٹھیک ہے۔ شہ بطحا یا رسول اللہ علیہ وسلم، شہ بطحا کے دست سے، آپ کے ہاتھوں سے یہی چٹھی، یہی چٹھی سمجھتے ہیں، وہ پرچی کا ایک پیپر ہوتا ہے، پرچی کو چٹھی بھی کہتے ہیں۔ تو یا رسول اللہ ایسا ہو کہ پرچی مجھے مل جائے اور اس میں لکھا ہو کہ عطار ہمارا ہے، ہمارا ہے، ہمارا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نبی پاک کا سچا پاک کا عشق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے پیارے بچوں بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے ایک اور بہت ہی پیارے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے لائف ہسٹری آف محمد۔ لائف ہسٹری آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی، جی پیارے پیارے بچوں، سیگمنٹ ہے لائف ہسٹری آف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ ہم نے اپنے پچھلے ایپیسوڈ میں جب یہ سیگمنٹ تھا اس میں آپ کو یہ بیان کیا تھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طرح مکہ مکرمہ کو فتح کیا، پھر جب مکے میں نبی پاک تشریف لے کر آتے ہیں تو کس شان سے آپ کی آمد ہوتی ہے، کیا شاندار آپ کا وہاں آمد کا سلسلہ ہوتا ہے۔ اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز ادا فرمائی تھی خانہ کعبہ کے پاس جا کر، چاروں طرف آپ نے چاروں کونوں میں، جو خانہ کعبہ کے چار کونے نا، تو چاروں کونوں کے پاس جا کر آپ نے تکبیر کہی، پھر آپ نے وہاں جو ہے وہ 2 رکعت نماز بھی ادا فرمائی تھی۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہوا تھا، آپ نے ایک خطبہ دیا تھا، اور ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ خطبہ کیا ہوا تھا اور اس وقت کے کیا معاملات تھے، وہ کیا کیفیت کنڈیشن تھی، وہ آپ کو اپنے اگلے ایپیسوڈ میں بیان کریں گے۔ تو اب وہ سیگمنٹ آ چکا ہے، وہ ایپیسوڈ آ چکا ہے، آئیے توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ پیارے پیارے بچوں، جب فتح مکہ کے دن پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کعبہ شریف میں داخل ہوئے اور کعبہ شریف میں 2 رکعت نماز پڑھ کر باہر تشریف لائے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حرم شریف میں ایک خطبہ دیا، اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہزاروں لوگوں کے کراؤڈ کو دیکھا، کیونکہ اس وقت ہزاروں کفار کا جو کراؤڈ تھا وہ آپ کے سامنے کھڑا ہوا تھا، اور کفار وہاں پر کھڑے ہوئے تھر تھر کانپ رہے تھے، اور ان کفار کی حالت یہ تھی کہ وہ جو ہے سر جھکائے کھڑے ہیں، نظروں کو جھکائے کھڑے ہیں، اور جو ہے وہ تھر تھر کانپ رہے ہیں۔ اور اس وقت وہاں پر وہ لوگ بھی کھڑے تھے کہ جنہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیفیں پہنچائیں، نبی پاک کے صحابہ کرام کو تکلیفیں پہنچائیں، نبی پاک کے گھر والوں کو تکلیفیں پہنچائیں، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ قتل کرنے کے منصوبے بناتے رہے، شہید کرنے کے، قتل کرنے کے جو وہ پلان بناتے رہے۔ وہ لوگ بھی سامنے کھڑے ہیں جو کہ جانی دشمن ہیں۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ان کے ساتھ کیا انداز تھا، کیا بیہیویئر تھا، توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ اچھا، اب وہ سامنے کھڑے ہیں اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ تم کو کچھ معلوم ہے کہ آج تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے؟ اب آپ سوال دیکھیں، جب سوال ہوا، ایک تو پہلی وہ ڈر رہے تھے، سوال ہوا کہ بھئی تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے، تمہارے ساتھ ہوگا کیا، تمہیں پتہ ہے؟ تو یہ بات سن کر نان مسلمز جو ہیں وہ سارے کے سارے آپ کی رحمت کو دیکھتے ہوئے کہنے لگے کہ آپ کرم والے بھائی اور کرم والے بھائی کے بیٹے ہیں، آپ خود کرم والے ہیں اور کرم والے بھائی کے بیٹے ہیں، آپ کرم والے بھائی ہیں اور یعنی کرم فرمانے والے بھائی ہیں۔
اور کرم کرنے والے بھائی کے بیٹے ہیں، یعنی آپ کے جو والد تھے جناب عبداللہ وہ بھی کرم فرمانے والے تھے، وہ بھی لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے والے تھے، اور وہ تو اتنے زبردست بھلائی کرنے والے تھے کہ لوگوں کو کھانے کھلایا کرتے تھے۔ اور ان کے والد صاحب اور ان کے جو دادا ہیں یہ کرم کرنے کے حوالے سے، حاجیوں کو پانی پلانے کے حوالے سے، حاجیوں کی خدمت کرنے کے حوالے سے تو بہت مشہور و معروف ہیں، اور کئی 100 اونٹوں کی وہ لوگوں کی دعوت کیا کرتے تھے۔ یہ بھی پورے ایک تفصیلی واقعات ہیں، کبھی موقع لگے گا تو آپ کو بیان کریں گے۔ خیر، وہ لوگ کہنے لگے کہ آپ کرم کرنے والے بھائی ہیں، آپ کرم کرنے والے بھائی کے بیٹے ہیں، وہ یہ باتیں کرنے لگے تو نبی پاک علیہ السلام تو ویسے ہی رحیم ہیں، ویسے ہی کریم ہیں، کرم فرمانے والے آقا ہیں، لوگوں کے ساتھ پیار کرنے والے آقا ہیں، نرمی کرنے والے آقا ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام کی رحمت کا دریا جو ہے وہ جوش پر آیا، اور آپ نے یوں فرمایا کہ آج تم پر کوئی الزام نہیں ہے، جاؤ آج تم آزاد ہو۔ گویا نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرما دیا کہ آج تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، آج تم سب کے سب افراد کو معاف کیا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ، جانی دشمنوں کو معاف فرما دیا، اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ اندازہ لگائیں کہ نبی پاک علیہ السلام جو ہے وہ کتنے زبردست رحمت فرمانے والے ہیں۔ یہ اعلان جب انہوں نے سنا نا، نان مسلمز نے جو کفار تھے، جب انہوں نے یہ اعلان سنا کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا اور یہ کتنا زبردست جو ہے وہ ہمیں بدلہ دے رہے ہیں کہ ہمیں معاف کر دیا ہماری برائیوں کے بدلے میں، تو یہ اعلان سن کر ان نان مسلمز کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، وہ رونے لگے، اور نان مسلمز کی زبانوں پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی کہ کلمہ طیبہ جاری ہو گیا، اور کلمہ طیبہ کے نعروں سے حرم کعبہ کے در و دیوار پر ہر طرف نور کی بارش ہونے لگی، ہر طرف نور چھا گیا، لوگ کلمے پڑھ رہے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ پڑھا جا رہا ہے۔ اور جب اتنا بڑا مجمع، اتنا بڑا ہجوم کلمہ پڑھ رہا ہے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت جی کلمے کی جو شان و شوکت اور ہیبت ہے اس کا عالم کیا ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور پھر بہت ساری تعداد میں نان مسلمز جو ہے انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اس عام اعلان کے بعد، اس عام معافی کے اعلان کے بعد نان مسلمز کے دلوں پر بہت اچھا اثر پڑا، اور وہ آ کر نبی پاک علیہ السلام کے ہاتھ پر، دست مبارک کے اوپر بیعت کرنے لگے۔ فتح مکہ کے روز 2000 افراد ایمان لے کر آئے تھے۔ کتنے بندے مسلمان ہوئے؟ 2000 بندے ایک ساتھ ایمان لے کر آئے تھے۔ اور پھر جو ہے وہ پیارے پیارے بچوں، فتح مکہ کے دوسرے دن نبی پاک علیہ السلام نے ایک اور خطبہ ارشاد فرمایا، ایک اور خطبہ بھی دیا، اسپیچ دی، جس میں حرم کعبہ کے احکامات اور اس کے آداب کی تعلیم دی کہ حرم کے کیا ادب ہیں، کیا کیا آداب ہیں، کس طرح اس کی تعظیم لوگوں نے کرنی ہے، کہ حرم شریف میں کسی کا خون نہیں بہانا ہے، کسی کو قتل نہیں کرنا ہے، حرم شریف میں جانور کو مارنا جو ہے وہ منع کر دیا گیا، اور شکار کرنے پر پابندی لگا دی گئی کہ حرم کے اندر جو جانور ہے اس کا شکار نہیں کرنا ہے، حرم کے درختوں کو نہیں کاٹنا، حرم کی گھاس کو نہیں کاٹنا، یہ سب کچھ حرام قرار دے دیا گیا کہ درخت کاٹنا حرام ہے حرم کے اندر، کسی بندے کو مارنا یہ حرام ہے، جانور کو جو ہے وہ قتل کرنا یہ بھی حرام ہے، کسی جانور کا شکار کرنا حرم کے اندر آج بھی حرام ہے۔ اور اللہ پاک نے تھوڑی دیر کے لیے اپنے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو حرم میں جنگ کرنے کی اجازت دی ہے، اور پھر قیامت تک کے لیے کسی کو حرم شریف میں جنگ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ پاک نے اس جگہ کو حرم بنا دیا ہے، اور نبی پاک نے فرمایا کہ نہ مجھ سے پہلے کسی کے لیے اس شہر میں خون بہانا حلال کیا ہے اللہ پاک نے، اور نہ میرے بعد قیامت تک کسی کے لیے حلال ہوگا کہ اس حرم والی جگہ پر آ کر کوئی جنگ کرے یا لڑائی جھگڑا کرے یا جانوروں کو قتل کرے یا انسانوں کو قتل کرے، اس کو حرام قرار دے دیا۔ وہاں انسانوں کو بھی امان ہے، کسی بھی انسان کا خون بہانا حرام ہے، کسی بھی جانور کا خون بہانا حرام ہے، کسی بھی جانور کا شکار کرنا، کسی پرندے کا شکار کرنا بالکل حرام ہے، اور کسی درخت کو کاٹنا، کسی گھاس کو کاٹنا یہ بھی حرام ہے۔ حرم، اب یہاں ہر چیز کو امان حاصل ہے، کسی بھی چیز کا، کسی بھی طرح کا کوئی خون بہانا یہ حرام قرار دے دیا گیا ہے۔ تو یہ اللہ پاک نے حرم کو جو ہے وہ شرف عطا فرمایا، اور نبی پاک علیہ السلام نے یہ آداب فتح مکہ کے دوسرے دن جو ہے وہ صحابہ کرام کو اور جو نیو مسلم ہوئے تھے ان سب کے درمیان بیان فرمائے۔ آگے کے کیا معاملات ہیں وہ آپ کو انشاءاللہ العزیز اگلے ایپیسوڈ کے اندر بیان کریں گے جب ہمارا یہ سیگمنٹ آئے گا۔ ابھی کے لیے اس سیگمنٹ کو ختم کرتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں، اور ہمارے ساتھ 2 پینلسٹ شامل ہیں، اور ان کے ہاتھ میں مجھے کیو کارڈز نظر آ رہے ہیں اور چہروں پر مسکراہٹیں بھی نظر آ رہی ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ یہ ہمیں کیا
مدنی پھول سکھاتے ہیں. آپ کا نام کیا ہے؟ محمد حسان. محمد حسان بھائی ہمارے ساتھ ہیں. اور دوسرے بھائی کون ہیں؟ محمد احتشام. محمد احتشام بھائی اور محمد حسان بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں. آئیے پیارے بچوں پھر کیا کرتے ہیں، ان کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ کیا سکھا رہے ہیں. توجہ کے ساتھ ان کی بات سنیے گا. ہمارے پیارے آقا کی زندگی. پیارے بچوں اور کڈس فنی چینل کے ناظرین، اس سیگمنٹ میں ہم سنتے ہیں اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عادتیں. اور پیارے بچوں آج ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جس مبارک عادت کے بارے میں سنیں گے وہ ہے بلا ضرورت لوگوں سے کلام نہ فرمانا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بہت پیاری عادت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلا ضرورت لوگوں سے کلام نہیں فرماتے تھے. حضرت ہند بن ابو حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلا ضرورت گفتگو نہیں فرماتے تھے بلکہ اکثر خاموش ہی رہتے تھے. خاموشی سے مراد ہے دنیاوی کلام سے خاموشی، ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر ہر وقت اللہ پاک کا ذکر ہوتا تھا. پیارے بچوں ضرورت کے مطابق بات چیت کرنے سے ہماری ویلیو میں اضافہ ہوتا ہے. اور جب کوئی شخص بلا ضرورت گفتگو کرتا ہے تو ایسے شخص کی بات پر لوگ توجہ نہیں دیتے اور ایسے شخص کی کام کی بات پر بھی لوگ دھیان نہیں دیتے. تو پیارے بچوں جب بھی کوئی بات کرنے لگیں تو سوچیں اس بات کا کوئی فائدہ بھی ہے، یہ کوئی فضول بات تو نہیں. جب ہم اس طرح سوچ کر اور صرف کام کی بات کریں گے تو انشاءاللہ لوگ ہماری بات بھی سنیں گے. تو پیارے بچوں ہم نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیاری پیاری عادت کو اپنانا ہے اور صرف کام کی بات ہی کرنی ہے. اللہ پاک ہمیں صرف ضرورت کی بات منہ سے نکالنے اور فضول باتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. جی پیارے پیارے بچوں ابھی آپ نے کیا سنا کہ فضول باتیں نہیں کرنی چاہیے. جب بھی بولیں تو سوچ سمجھ کر جو کام کی بات ہے وہی بولنی چاہیے. اور یہ بالکل زبردست بات ہمیں جو ہے وہ بیان کی گئی ہے. حسان بھائی نے بھی زبردست بات کی کہ جو زیادہ بولتا ہے نا، فضول بولتا رہتا ہے تو پھر اس کی بات کی ویلیو رہتی ہی نہیں ہے. ہاں اور پھر کئی ایسے ہوتے ہیں کہ جو زیادہ بولتا ہے وہ زیادہ غلطیاں بھی کرتا ہے نا. زیادہ بولے گا زیادہ غلطیوں کا چانس ہوگا. پھر کئی دفعہ وہ جھوٹ بھی بول دے گا، کسی غیبت بھی کر دے گا کیونکہ اس کو بولنا ہے. اب کیا بولے وہ، اب وہ کبھی کسی کی غیبت کرے گا، کبھی کسی کے بارے میں حسد والی بات کر دے گا، کبھی جھوٹ بول دے گا، کبھی وہ کچھ بول دے گا، کبھی وہ فضول گوئی ایسی کر دے گا کہ جو جائز ہی نہیں ہوگی. تو اس طرح کی فضول گوئی جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے. ہاں جو کام کی بات ہے وہ کام کی بات کرنی چاہیے. ایک مثال ہے، آپ کو کام سمجھا رہا ہے کہ بھئی یوں کرنا ہے اور آپ جو ہے وہ یوں چپ کر کے کھڑے ہیں تو بھئی یہ بھی درست بات نہیں ہے. آپ اس کو رسپانس دیں، اس کو رسپونڈ دیں، اس کو جواب دیں کہ بھئی کیا، جی مجھے سمجھ آ گئی ہے، کیا ہے کیا نہیں، امی نے بلایا ابو نے بلایا ہے تو ان کو اس کا جواب دیں. تو جہاں بولنا ہے وہاں بولیں، جہاں نہیں بولنا وہاں نہ بولیں. ورنہ اگر آپ جو ہے فضول میں بولنے کے عادی ہوں گے تو پھر وہی ہوگا جو ایک کہاوت ہم نے بچپن سے سنی ہے. اور آپ کا تو خیر بچپن ہی چل رہا ہے، آپ لوگوں نے بھی ہو سکتا ہے یہ سنی ہوگی کہ شیر آیا. پھر کیا ہوا کہ ایک دن واقعی شیر آ گیا. ایک بندہ تھا نا جس کو شوق تھا، وہ ہر وقت جا کے پہاڑ پہ کھڑا ہوتا، بولتا شیر آیا. لوگ آتے دیکھتے شیر ہی نہیں تھا، وہ بولتا میں تو مذاق کر رہا ہوں. پھر کیا ہوتا، لوگ چلے جاتے. پھر 2-3 دفعہ تو اس طرح ہوا، لوگ آئے. پھر ایک دن واقعی شیر آ گیا اور پھر اس نے پکارا شیر آ گیا. کوئی نہیں آیا. لوگوں نے بولا بھائی یہ تو ویسے ہی بولتا رہتا ہے، اس کا تو کام اسی طرح بولنا ہے، یہ تو ڈرامے بازی کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے. اور اس دن واقعی سچ میں آ گیا تھا. تو اب وہ جو بار بار وہ فضول میں حرکتیں کرتا رہا تھا نا، اس کی وجہ سے جس دن اصل میں شیر آ گیا تو وہ بیچارہ اس دن پھنس گیا اور شیر نے اس کا شکار کر لیا. تو فضول بولنے والے بندے کی جو کام کی بات ہوتی ہے وہ بھی ضائع ہو جاتی ہے. یہاں میں ایک چھوٹی سی بات کر کے اختتام کروں گا کہ یہ بات بڑوں کے لیے. کئی افراد کیا کرتے ہیں کہ وہ ایک کمیونٹی گروپ بنا لیتے ہیں. اب کمیونٹی گروپ کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ہر وقت وہ روزانہ کی بنیاد پر 2-4 میسج بھیجتے جا رہے ہیں. اگر آپ کسی کو شامل کر رہے ہیں کمیونٹی گروپ کے اندر تو اس سے پوچھ لیں ایک دفعہ کہ بھی شامل کر دوں کہ نہیں کروں. آپ نے کر دیا، وہ اگلا بندے کے پاس روزانہ آپ کے 4-5 میسج آ رہے ہیں، وہ عادی ہو جائے گا کہ یار اس کے تو 5-6 میسج روز آتے ہیں. جس دن کام کا میسج آئے گا نا وہ کھول کے نہیں دیکھے گا، اس لیے کہ اس کو پتہ ہے کہ اس کے کوئی نہ کوئی ویڈیو ہوگی، کوئی شیئرنگ ویڈیو ہوگی اس نے بھیج دی ہوگی، کوئی PDF ہوگی وہ بھیج دی ہوگی، کوئی واقعہ ہوگا، کوئی ٹیکسٹ ہوگا اس نے بھیج دیا ہوگا، جو فارورڈ میسیج ہوتے ہیں وہ بھیج دیے ہوں گے. اس دوران اس نے کام کی بات بھی بھیجی ہوگی تو لوگ کھول کے اس کو دیکھیں گے. تو اس چیز کے حوالے سے بھی احتیاط کرنی چاہیے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے ایک اور بہت ہی پیارے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے سنت کی کرنیں. سنت کی کرنیں. ہمارے پیارے آقا کی زندگی
جی پیارے پیارے بچوں، سیگمنٹ ہے سنت کی کرنیں، اور اس سیگمنٹ میں ہم آپ کو ایک بہت ہی پیاری سنت بیان کرتے ہیں، اور آج جو سنت آپ کو بیان کریں گے وہ ہے جوتے اتار کر بیٹھنا۔ یہاں تو نہیں کسی نے جوتے پہنے، بیٹھے میں تو جوتے اتار کر ہی بیٹھے ہوئے ہیں، تو جوتے اتار کر بیٹھنے چاہیے۔ جوتے پہن کر بیٹھنے نا، یہ جو ہے وہ سنت کے خلاف سنت کہلاتا ہے۔ بہرحال گناہ نہیں ہے کہ بھائی کوئی جوتے پہن کے بیٹھا ہوا ہے تو اس کو گناہ گار کہیں گے، ایسا نہیں ہے، اتار دیں گے تو آپ کو سنت کا ثواب ملے گا، ٹھیک ہے۔ اور جوتے اتار کر بیٹھنا ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جب بندہ بیٹھے تو سنت ہے کہ اپنے جوتے اتار لے۔ پیارے پیارے بچوں، یہ ایک ایسی سنت ہے کہ جس پر ہم روزانہ عمل کر سکتے ہیں، روز عمل کر سکتے ہیں۔ بس جہاں بھی جائیں، بیٹھنے لگیں تو جوتے اتار لیں اور سنت کی نیت کر لیں تو انشاءاللہ العزیز سنت پر عمل کرنے کا ثواب ملے گا۔ کئی دفعہ کیا ہوتا ہے کہ آپ سواری پر بیٹھیں، گاڑی کے اندر بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے، جوتے اتار لیں۔ کسی شادی کے اندر گئے، ٹیبل وغیرہ کے اوپر بیٹھے ہیں تو آپ اپنے جوتے جو ہے وہ اس کو اتار دیں، ٹھیک ہے۔ کہیں ریسٹورنٹ میں، کہیں کسی جگہ پر، کہیں باہر کھانے کے لیے گئے ہیں، پردے کے اندر آپ بیٹھے ہیں، کہیں بدنگاہی وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے، اپنے سیپریٹ الگ بیٹھے ہیں، آپ جوتے اتار دیں، ٹھیک۔ اس سے کیا ہوگا؟ نبی پاک اسلام کا ایک فرمان کا جو ہے وہ خلاصہ اس طرح کا ہے کہ بھئی اس طرح اگر کوئی بندہ جوتے اتار کر بیٹھ جائے گا نا تو اس کے پاؤں پھر آرام پائیں گے، پاؤں کو سکون مل جاتا ہے۔ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ جب آپ نے پاؤں کے اندر آپ نے جوتے پہنے ہوئے ہیں، اب وہ چاہے وہ جوتے ہیں، چاہے وہ چپل ہے، چاہے وہ جو ہے نا وہ کوئی کسی بھی ٹائپ کی جو ہے وہ چپل ہے، جب آپ جوتے اتار دیتے ہیں، چپل ہٹا دیتے ہیں تو آپ ایک ریلیکس فیل کرتے ہیں، ایسے ہی نا۔ تو فرمایا گیا کہ بھئی اس کو اتار دیں۔ اور پھر کئی لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ کھا رہے ہوتے ہیں اگر کسی ٹیبل کرسی وغیرہ کے اوپر بیٹھ کر، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ انہوں نے جوتے پہنے ہوئے ہوتے ہیں، تو یہ کھانے کے آداب کے خلاف ہے کہ جوتے پہن کر کھانے کھائے جائیں نا۔ تو اس لیے جب بیٹھیں تو جوتوں کو اتار دیں۔ اللہ پاک ہم سب کو پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے پیارے بچوں، چلتے ہیں اپنے پروگرام کے سب سے آخری سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے الفاظ موتی جواب انمول۔ الفاظ موتی ہیں، جواب انمول ہیں۔ آئیے اس سیگمنٹ کی جانب چلتے ہیں۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی، جی پیارے پیارے بچوں، سیگمنٹ کا نام ہے الفاظ موتی جواب انمول۔ الفاظ موتی جواب انمول۔ کرنا کیا ہے جناب؟ کرنا یہ ہے کہ دو بورڈز آپ کو نظر آ رہے ہیں یہاں پر۔ ایک بورڈ وہ ہے کہ جس پر کچھ لکھا ہے، کچھ بھی نہیں لکھا ہوا نظر آ رہا، اور لکھنا آپ نے ہے۔ اور کہاں سے لکھنا ہے؟ یہاں پر آپ کو کچھ الفاظ لکھے ہوئے نظر آ رہے ہیں جی۔ ان الفاظ کے اندر جملے چھپے ہوئے، یعنی کہ الفاظ لے کر آپ نے ایک جملہ کمپلیٹ کرنا ہے، اور وہ جملہ آپ نے مارکر کی مدد سے اس وائٹ بورڈ کے اوپر لکھ دینا ہے۔ وہ کچھ پیارا سا مدنی پھول ہوگا، سمجھ گیا کرنا کیا ہے؟ کر لیں گے؟ چلیں تو پھر رائٹ سائڈ پر بچوں کو ٹیم اے کر لیتے ہیں اور لیفٹ سائڈ پر بچوں کو ٹیم بی کر لیتے ہیں۔ جی تو بڑھتے ہیں ٹیم اے کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ ٹیم اے سے کون سے بچے آئیں گے، ہاتھ اٹھائیں گے۔ ماشاءاللہ، چلیں آپ آئیں، مائک دیجیے گا جی۔ مائک کس کے پاس ہے؟ مائک دیں گے اور ہم ان سے ان کا نام جانیں گے کہ بھی کیا نام ہے آپ کا؟ کیا نام ہے؟ محمد حسین۔ محمد حسین۔ حسین بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ حسین بھائی امیدیں کر لیں گے آپ انشاءاللہ۔ چلیں مائک آپ مجھے دیں اور مارکر ہم آپ کو دیں گے، اور آپ کا ٹائم اسٹارٹ ہوتا ہے اب۔ حسین بھائی بہت اسپیڈ سے لکھ رہے ہیں ماشاءاللہ، لگتا ہے کچھ سوچ کر آئے تھے، کیا بات ہے۔ کمپلیٹ ہو گیا ماشاءاللہ۔ یہاں تشریف لائیں گے اور مارکر آپ مجھے دیں، اور مائک پہ آپ بتائیں کہ آپ نے کیا لکھا ہے؟ نماز مومن کی معراج ہے۔ نماز مومن کی معراج ہے۔ نماز مومن کی، یہ کیا لکھا ہے آپ نے؟ معراج ہے۔ معراج۔ نماز مومن کی معراج ہے۔ آپ کا جواب دیکھتے ہیں کہ درست ہے یا نہیں۔ پہلے یہاں بتائیں گے آپ نے یہاں یہ الفاظ کہاں لکھے ہوئے؟ نماز مومن کی معراج ہے۔ نماز مومن کی آخری لائن میں کی معراج اور ہے۔ جی نماز مومن کی معراج ہے۔ آپ کا جواب بالکل درست ہے، ماشاءاللہ۔ اپنی جگہ پر آپ تشریف رکھیں گے۔ بڑھتے ہیں اپنی ٹیم بی کی جانب اور دیکھتے ہیں ٹیم بی سے کون سے بچے آئیں گے، ہاتھ اٹھائیں گے۔ چلیں آپ آئیں، مائک دیجیے گا جی، کس کے پاس مائک ہے؟ چلیں مائک آپ کی ٹیم والوں کے پاس ہی ہے۔ نام بتائیں گے اپنا؟ عبداللہ۔ عبداللہ۔ عبداللہ بھائی نام آپ کا بہت پیارا ہے، دیکھتے ہیں کہ یہاں آپ اگر کام پیارا سا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں۔ چلیں مائک آپ مجھے دیں گے اور اس کے بعد مارکر آپ کے پاس ہے اور آپ کا ٹائم اسٹارٹ ہوتا ہے اب۔
دیکھتے ہیں دعا کے تعلق سے کوئی بات ہونے جا رہی ہے. عبداللہ ان کا نام ہے اور بہت ہی پیارا نام ہے. عبداللہ پتہ ہے کس کا نام تھا؟ نبی پاک علیہ السلام کے پیارے ابو جان کا نام تھا. کن کا نام تھا؟ ابو جان. کس کے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ نبی پاک اسلام کے جو ابو تھے, جو ان کے والد صاحب تھے, ان کا نام تھا جناب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ. جی عبداللہ بھائی مکمل کر لیا ہے آپ نے؟ چلیں یہاں آئیں گے. اور نام آپ کا عبداللہ ہے, ویسے عبداللہ کا معنی کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ اللہ کا بندہ. اللہ کا بندہ. کیا بات ہے جی, ہم سب اللہ کے بندے ہی ہیں اور آپ کا تو اسپیشل نام عبداللہ ہے ماشاءاللہ. تو عبداللہ بھائی کیا لکھا ہے آپ نے یہاں پر؟ دعا مانگنے والے کو اللہ پسند فرماتا ہے. دعا مانگنے والے کو اللہ پسند فرماتا ہے. چلیں یہاں یہ الفاظ کہاں لکھیں یہ بتائیے گا. دعا مانگنے والے کو اللہ پسند فرماتا ہے. دعا مانگنے والے کو اللہ پاک پسند فرماتا ہے. آپ کا جواب بالکل درست ہے. چلیں جی اپنی جگہ پر تشریف رکھیں. دعا مانگنے والے کو اللہ پاک پسند فرماتا ہے. اور اس دعا کے ساتھ ہم اپنے پروگرام کو ختم کر رہے ہیں کہ اللہ پاک آپ کو اور ہم سب کو بار بار مکہ اور مدینہ کی بات حاضری عطا فرمائے. ہماری پوری ٹیم کو بار بار مکہ اور مدینہ دکھائے, حاجی بنائے اور اپنے پاک دربار کی بات حاضری عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. گھڑی کا وقت بتا رہا ہے کہ پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے. آپ سے ہماری ملاقات ہوگی اب نیکسٹ ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. ہمیں اور ہماری پوری ٹیم کو اپنی خاص دعا میں یاد رکھیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وصلی اللہ علیہ وسلم. کیڈز مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. کیڈز مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. ہمارا مدنی چینل. ہمارے پیارے آقا کی لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے پیارے آقا کی زندگی. بچوں کا مدنی چینل.